کوئی لٹارا لٹیرا لوٹ نہ لے جائے. سمجھ رہے ہو؟ محسوس کر رہے ہو؟ میں نے بہت بڑا جملہ میں میسج دے رہا ہوں آپ کو. اتنے دولت مند ہو چکے ہو کہ آسمان کے ہزاروں ملک آپ کے سامنے کھڑے ہیں, سفارش کرتے گا کہ اندر داخل ہو جاؤ. بھائی دیکھو, محسوس کرو, پہلی منزل پہ تو یہ ہے ہم حسین کی بارگاہ میں داخل ہونے کے لیے فرشتوں سے اجازت مانگتے ہیں, یہ ہے پہلی منزل. لیکن آخری منزل یہ ہے کہ تمہاری زیارت جب قبول ہو جاتی تو فرشتے تم سے اجازت مانگتے ہیں. میں نے پھر بڑا تو یہ دولت جو تمہیں حسین علیہ السلام نے دے دی ہے, یہ کوئی تم سے لوٹ کے نہ لے جائے. اب یہ کیسے لوٹ کے چلا جائے گا؟ یہ بہت آسان سی چیزیں ہیں. میری مائیں بہنیں بھی, بچیاں بھی سن رہی, انہیں بھی ہدیہ کر رہا ہوں. دیکھو کربلا میں سب سے زیادہ آپ نے کیا چیز محسوس کی؟ مجھے نہیں پتا آپ نے کیا حس کیا, میں آپ کے نزدیک سے گزارتا ہوں, آپ محسوس کر جائیں گے کہ شاید ٹھیک بات ہے. میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, میرے ساتھ رہیے گا. آپ کسی بھی دکان میں جائیے ہندوستان میں, لائن میں لگ جائیے, 20 آدمی, 40 آدمی, 50 آدمی آپ کے آگے ہوں گے. جو پچھلی صف میں ہوگا اس کا غصہ دھیرے 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 بڑھتا چلا جائے گا, کیونکہ انتظار ادھورے آدمی کو غصہ دلاتا ہے. آپ نے محسوس ہی نہیں کیا کہ میں نے کیا جملہ تمہارے سامنے پڑھا ہے. انتظار ادھورے آدمی کو غصہ دلاتا ہے, اور انتظار مکمل ذات کو اور مکمل کرتا ہے. نہیں, تھوڑا تھوڑا اور نزدیک آؤ تاکہ میں اس احساس تک آپ کو لے جاؤں جہاں سے پرواز کرو. سننا سنانا تو مجلسوں میں چلتا رہتا ہے, میں چاہتا ہوں میرے ساتھ پرواز کرو. دیکھو کسی بھی دکان میں چلے جاؤ, 50 آدمی ہوں گے, انتظار ہوگا, دھوپ ہوگی, پسینہ ہوگا, پریشانی ہوگی, نمبر کب آئے گا, بھائی لیٹ کیوں کر رہے ہو, جلدی کیوں نہیں کر رہے ہو, وہ بیچ میں کیسے آ گیا, فلاں کیسے آ گیا, کیا حساب کتاب ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. مگر خدا کی قسم کربلا میں تمہیں جتنا انتظار دکھائی دے گا, جاؤ نہ جاؤ دکانوں میں دیکھ لو, روٹی کی دکان میں روٹی لینے والا, کھانا بٹ رہا ہے کھانا لینے والا, مدد بٹ رہی ہے مدد لینے والا, پانی بٹ رہا ہے پانی لینے والا, شربت بٹ رہا ہے شربت لینے والا. جس کے پاس بھی جاؤ گے لائن میں لگے رہو گے, کہیں غصہ نہیں دکھائی دے گا, کہیں غصہ نہیں دکھائی دے گا, کہیں اجلت نہیں دکھائی دے گی, کہیں جلدی بازی نہیں دکھائی دے گی, خود کی پرائیورٹی کہیں نہیں دکھائی دے گی. صرف حسین, بس حسین, صرف حسین, بس حسین. سمجھ رہا میری بات کو؟ اگر تم چاہتے ہو یہ دولت بچ جائے تو ہندوستان میں غصے کو مت آنے دینا, میں کو مت آنے دینا, میں کو مت آنے دینا. میں بھلا ہوں, مجھے یہ فیسلٹی ملنی چاہیے. یہاں انتظار سیکھ لیا تم نے, دیکھ لیا تھا کوئی کسی کو کندھا مار رہا ہے, بتاؤ کسی کو ٹھوکر لگ رہی ہے, کوئی گر رہا ہے, پیچھے سے کوئی بھیڑ آ رہی. 35 لاکھ تعداد سعودیہ نہیں سنبھال پاتی, روپیہ ہائی ہونے کے باوجود 5 کروڑ حسین سنبھالتے ہیں. جذبات میں آ کے مجلس کا نقطہ نہیں پڑھ رہا ہوں کہ میں نے مجلس کا نقطہ پڑھ دیا. نہیں میرے جوانوں, جاؤ دیکھو, دیکھو کندھے سے کندھا نہیں لگ رہا. آپ کو خود سے زیادہ اپنے آگے چلنے والے کا معاملہ ہے. اور ایک جملہ بہت عجیب جملہ ہے, عظیم. دیکھو اخلاقی فساد ہر جگہ پھیلا ہوا, پوری دنیا میں اخلاقی فساد ہر جگہ پھیلا ہوا, ٹھیک ہے, مگر آؤ کرو, میں تمہیں دکھاؤں گا. مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, بچیاں ہیں, حجاب میں اپنے امام کی طرف جا رہے ہیں, حجاب میں اپنے امام کی طرف جا رہے ہیں. تم ساروں کی رشتہ دار نہیں بھی ہیں, تب بھی تم اپنے اندر ایک محافظ ان کے لیے پا رہے ہو. میں نے پھر بڑا دوں, یعنی کربلا اخلاقی فساد کو ختم کر دیتا, اخلاقیات کے ہر فساد. آپ اپنی ٹولی میں رہتے ہیں, گاؤں میں, شہر میں, کسی کو ایک عام نام سے پکارتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے 5 دوست ہوئے, اس میں سے ایک دوست سے آپ مذاق میں, مزاحیہ انداز میں بات کرتے ہیں. کربلا میں مذاق ختم ہو جاتا ہے, مذاق کرنے والوں کی حیثیتیں ختم ہو جاتی ہیں, بھیجا ہنسانے والوں کی اوقات ختم ہو جاتی ہے.
کربلا رہبری کو اس طرح سے انٹروڈیوس کرتا ہے کہ رہبر تمہارے سامنے نہیں ہے مگر اس کا اثر تمہارے سامنے ہے. رہبر تمہارے سامنے نہیں ہے مگر اس کا اثر تمہارے سامنے ہے. تمہیں طلب ہے بے پناہ طلب ہے, کھانے سے زیادہ, پینے سے زیادہ. تمہارے یہاں جو چیزوں کی لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے جسے ہم لت کہتے ہیں, اس سے بھی زیادہ طلب کر دیکھنا ہے تو وہ اڑتے ہوئے ہاتھ جو شریر کی طرف کانپتے ہوئے جا رہے ہیں, انہیں دیکھو کیا طلب ہے کہ حسین کی چالی ہاتھ میں آ جائے. چالی ہاتھ میں آ جائے. سوچو تم کتنے خوش نصیب ہو جس کی چالی کی تمنا کے لیے لوگ مرے جا رہے ہیں, اس کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہے, اس کا دامن تمہارے ہاتھ میں. اب پلٹتا ہوں حسین کی طرف. کون ہے حسین؟ ابھی تو سفر بیان کر رہا تھا. کون ہے حسین؟ قانون الہی ہے. کون ہے؟ اسے محسوس کرنا. حسین قانون الہی ہے. قانون الہی کو حسین کہتے ہیں. یعنی قانون الہی کیا ہے کہ تم پیدا ہوئے ہو تو مر جاؤ گے. قانون کیا ہے؟ پیدا ہوئے ہو تو مر جاؤ گے. حسین قانون الہی ہے. اس کا اختیار موت پہ بھی ہے, اس کا اختیار زندگی پر بھی ہے. زندوں کے ساتھ چل کے دنیا بنانے والے اور ہوتے ہیں. اپنے ساتھ 72 چراغ کو اپنے قریب قبر میں جگہ دے کے پوری دنیا میں کربلا کی روشنی دینے والے اور ہوتے ہیں. یہ صرف حسین ہے, صرف حسین. قانون الہی ہے. خدا کی قسم اب جملے سننا اگر محسوس کر پاؤ. قانون ہر دنیا کا ہوتا ہے, قانون ہر ملک کا ہوتا ہے, قانون ہر سرحد کا ہوتا ہے, قانون ہر ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے. کسی ملک میں کچھ قانون ہے, دوسرے ملک میں وہ قانون نہیں ہے. مثلا ہمارے یہاں ٹیکسیشن ہے ہندوستان میں, دبئی میں ٹیکسیشن نہیں ہے. لوگ قانون بدلتا ہے, ملک چھوڑ دیتے ہیں. جہاں ہم کو پاسبلٹی ملتی ہے وہاں چلا جاتے ہیں. لوگ اپنے ملک کو چھوڑتے ہیں مگر قانون الہی کی تصویر کو کوئی نہیں چھوڑتا. جو کربلا آ گیا وہ کربلا کبھی نہیں چھوڑتا. کربلا کبھی نہیں چھوڑتا. اب دیکھیں کیسے قانون مرتب کیا ہے. آپ کو زیادہ رہنے کے لیے منع کیا گیا ہے. قانون دیکھیے گا, آپ محسوس کیجیے گا. قانون دیکھیں, حسین قانون الہی ہے. قانون دیکھیے گا, آپ کو زیادہ رہنے کے لیے منع کیا گیا ہے. کم رکیں تاکہ شدت مسائب آپ کے اندر رہے. وہ مصیبت آپ کے اندر, وہ فیلنگ کربلا کیا آپ کے اندر کم نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیے جب لوگ کم رکیں گے اور رک کے نکلیں گے, زیارت کریں گے, زیارت کر کے نکلیں گے, تو موقع کس کو ملے گا؟ دوسروں کو موقع ملے گا. دوسروں کو. یہ پوری کربلا دوسروں کو موقع دینے کا نام ہے. پتہ نہیں آپ نے اس لفظ کو محسوس کیا. پوری کربلا دوسروں کو موقع دینے کا نام ہے. دوسروں کو موقع دو. تم آ چکے ہو, تم پہنچ چکے ہو, زری کے قریب جا چکے ہو, تو یہ زری کے قریب جا چکے ہو تو پورا موقع دو. موقع دو, دوسروں کو موقع دو. لیکن خود بھی حاضر ہوتے رہو, خود بھی حاضر ہوتے رہو, خود بھی حاضر ہوتے رہو, خود بھی حاضر ہوتے رہو. میرے عزیزوں, کربلا قانون ہے. حسین اس قانون کا چہرہ ہے. اب 3 چیزیں پڑھوں گا, صرف 3 چیزیں. 2.5 گھنٹے کی مجلس ان 3 چیزوں بیان کروں گا. دیکھو جب قانون کسی ملک کا مانتے ہیں تو اس قانون میں پریکٹیکلٹی چلتی ہے. پریکٹیکلٹی مثلا آپ کہیں سے نکلو گے اور کہیں جاؤ گے تو جانے کو جانا مانا جائے گا, نیت سے کام نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ اگر سوچ لیا کہ چلے گئے تو سوچنے سے کام نہیں ہوگا. آپ کو جانا پڑے گا. تو بشر نے جو قانون بنایا, اس قانون میں آپ کی نیت کی کوئی ویلیو نہیں ہے مگر اللہ کے قانون یعنی حسین کے نزدیک اگر آپ نے سوچ لیا کہ میں فلاں کام کرنے والا ہوں, حسین نے قبول کر لیا, حسین نے قبول کر لیا. اب میں شدت بتا رہا ہوں, محسوس کیجئے کہ آپ کے وہ جو آپ کے اندر حسین ہے نا, آپ کے اندر جو حسین ہے, میں اس حسین کی قسم کھا کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ محسوس کر لو گے پوری زندگی میری بات نہیں بھولو گے. پوری توجہ چاہتا ہوں. آپ دیکھو کہ کتنی شدت سے محسوس کرو. آپ لکھنؤ سے آپ
علی پور سے، آپ کرناٹکا سے، آپ کسی بھی شہر سے نکلے، آپ بھوپال سے، آپ کسی بھی شہر سے نکلے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے قدم گھر سے نکالا، ایئرپورٹ پہنچے، ایئرپورٹ سے اڑے، کسی دوسرے ایئرپورٹ پہنچے، وہاں سے اڑے، اب آپ نجف پہنچے، نجف پہنچ گئے نا، ٹھیک ہے نا، یہ قانون بشری میں اتنے راستوں میں پریکٹیکل اسٹیپ اٹھا کے آپ نجف پہنچے ہیں۔ اب نجف پہنچے، اب مانا جائے گا آپ عراق آ گئے۔ پتہ ہے خدا کے قانون یعنی حسین کی شریعت میں کیا ہے؟ تم نے ادھر امام ضامن بنوائی، پہلا قدم گھر سے باہر نکلا، دوسرا کربلا کے شہر میں تمہارا قدم آیا ہے۔ راستے میں اگر کوئی گھر سے قدم باہر نکال کے مر گیا، خدا کی قسم اس کی موت اس کے شہر میں نہیں، صحن خانہ حسین میں، صحن خانہ حسین میں۔ اب تھوڑا تھوڑا جذبات کی طرف بڑھ رہا ہوں، اس لیے مجھے اجازت دینا، کیونکہ میں بھی بے چین ہوں رونے کے لیے اور آپ بھی بے چین ہوں رونے کے لیے۔ دوسری چیز سب سے بڑی حسین کی شریعت کی کیا ہے؟ حسین کی شریعت کی دوسری سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اسے محسوس کر ذرا نزدیک سے، میں سمجھوں گا میں نے تمہارے درمیان میں نسبت دی۔ یہ دوسری چیز جو حسین کی شریعت کی ہے وہ کیا ہے حضور؟ وہ سب سے بڑی چیز ہے، اور وہ کون سی بڑی چیز ہے؟ کہ ساری جگہوں پر دکھاوا دیکھا جاتا ہے، دکھاوا۔ حسین کے یہاں صرف دل دیکھا جاتا ہے، یہاں بریانی نہیں ہے چلے گا، یہاں پانی نہیں ہے وہ بھی چلے گا، مگر اس نیت میں صرف حسین ہونا چاہیے، صرف حسین ہونا چاہیے۔ بس میرے عزیزوں، اسی نیت کو اپنے ذہن میں رکھنے کہ تمہاری آنکھیں رونے کو بھی چین ہے۔ چلو سلام کرتے ہیں حسین کے علی اکبر کو۔